من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا به عزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ کی عزت کا اللہ تعالیٰ مرتبہ شکر ہے جس کی توفیق سے درس قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے. آپ حضرات گزشتہ کئی دنوں سے تعظیم رسول کے عنوان سے ذکر رسول کے مختلف پہلو سماعت کر رہے ہیں. یہ ایسا موضوع ہے کہ جو ہر بندہ مومن کے ایمان کی بنیاد بھی ہے اور شرط بھی ہے، اور یہ عنوان آج کی گفتگو میں بطور خاص یہ ہوگا کہ جب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کا حالت نماز میں بھی ادب و احترام قائم رکھنا اپنے لیے ضروری سمجھا. اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جس پر کامیابی کی بنیاد ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو میرے اس رسول پر ایمان لائے، وعزروہ، اور میرے نبی کا حد سے بڑھ کر ادب کیا، ونصروہ، اور میرے نبی کے دین کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو میں نے رسول پہ نازل کیا، یعنی قرآن مجید کی. اس نور کی پیروی کی تو اللہ اعلان کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میں رب گواہی دیتا ہوں، میں رب گارنٹی دیتا ہوں کہ جو یہ چار کام کر لے گا، رسول پر صحیح ایمان لائے گا، رسول کا حد درجہ ادب کرے گا، اور جو ہے رسول کے دین کی مدد کرے گا اور قرآن کی پیروی کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اعلان کرتا ہوں وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہے. تو اس میں جو دوسری بات ہے کہ ایمان کے بعد تعظیم رسول اور ادب رسول. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو باب الجماعت میں ذکر فرمایا، یعنی کتاب الصلاۃ نماز کا ٹاپک ہے، اور نماز کے ٹاپک میں باب الجماعت یعنی جماعت کے باب میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا اور نماز کے لیے ان کو مقرر کر دیا کہ اے صدیق آپ جو ہے نماز پڑھائیں. اور یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں دو مقامات پر، ایک حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی حالت میں ہے، اور ایک حدیث وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں ہے. دونوں الگ الگ ہیں. یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور تندرست تھے اور کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نماز پہ نہیں آئے تو صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کو آگے کر دیا. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ آ گئے، صف بن گئی، نماز شروع ہو گئی. نماز کے دوران حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ہر وقت ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کی کیفیت جو ہے
وہ بدل جاتی تھی کہ ان کے ایمان کا مرکز اور محور اور ان کے ایمان کا جو بنیادی موضوع ہوا کرتا تھا وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی تھی۔ اور ویسے فطرتی بات ہے کہ جب کوئی نامی گرامی ہستی ایسے اچانک آ جائے تو پھر جو ہے کیفیت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہیں پر بیٹھے اگر اچانک جو ہے یہ اعلان ہو جائے کہ بھئی جو ہے وہ شباشری مسجد میں آ گئے یا کوئی کہہ دے کہ عمران خان مسجد میں آ گئی، یعنی کوئی نامی گرامی شخصیت ہے کسی کا بھی کہہ دیا جائے تو ایک کیفیت بدل جائے، کیفیت بدل۔ تو یہ تو سیاستدان ہے، دنیا کے لوگ ہیں، کوئی پیر ہے، استاد ہے، مرشد ہے، باپ ہے، دنیا کے لوگ ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب نبیوں کے سردار کی آمد کا اعلان ہوتا ہوگا کہ اللہ کا نبی تشریف لے گیا تو پھر صحابہ کی کیفیت ہے وہ کیا ہوتی ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے نا تو صحابہ کرام نے اپنے الٹے ہاتھوں پہ تالی بجانی شروع کر دی، یعنی ایسے اس کو تصفیق کہتے ہیں، یعنی الٹے ہاتھ میں جو ہے دوسرا سیدھا ہاتھ مارنا۔ تو صحابہ کرام نے تصفیق شروع کر دی اور اتنی زور سے شروع کر دی، اب حالت نماز ہے، حضرت بکر صدیق بطور امام ہیں، باقی سب مقتدی کے طور پہ کھڑے ہیں، تو ایسے اچانک کوئی عام سی بھی آواز آئے تو امام اور مقتدی کے لیے پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پہلے تھوڑی آواز کو سنا لیکن آپ نے غور نہیں کیا، اور ادھر صحابہ کرام زور زور سے جو ہے یہ تصفیق کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو پتہ چلے اللہ کا نبی تشریف لا چکا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام جو ہے وہ جگہ بناتے جا رہے ہیں اور کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلی صف پہ آ گئے، پہلی صف پہ آ گئے۔ جب صدیق اکبر نے سنا کہ بھئی زور سے جو ہے یہ تصفیق ہو رہی ہے تو بات کوئی معمولی نہیں ہے، تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ اللہ کا نبی تشریف لا چکا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حالت نماز میں مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ موجود تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہیں، آپ کی اور میری نماز کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم حالت نماز میں کھڑے ہیں، اگر ہم اپنا چہرہ دائیں پھیر لیں بائیں پھیر لیں یہ نماز ختم ہو جائے گی۔ سلام پھیرتے ہیں تو سلام نماز کو ختم کرنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ عام روٹین میں بھی حالت نماز میں اگر سلام پھیر لیا نماز چلی گئی۔ ادھر صحابہ کرام ہیں حالت نماز میں کھڑے ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کے لیے جگہ بنا رہے ہیں، صدیق اکبر مصلی بھی چھوڑ رہا ہے اور حضور کو دیکھ بھی رہا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہاری نماز ٹوٹ گئی، حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہاری نماز ٹوٹ گئی، اور صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ ہماری نماز ختم ہو گئی، نہیں ختم ہوئی، اس لیے کہ حالت نماز میں وہ جس قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے وہ ان کی نماز کا قبلہ اور کعبہ تھا، اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جو اس کعبے کے بھی کعبہ کا درجہ رکھتی ہے، اس کعبے کے بھی کعبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے مصلی امامت چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے آ جاتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صدیق اکبر سے کہ یا ابا بکر ما منعک ان تسکن مکانک، اے ابو بکر تجھے امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونے سے کس چیز نے منع کیا؟ میں نے تو نہیں آپ کو کہا کہ آپ پیچھے آ جائیں، آپ خود کیوں پیچھے آ جائیں؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ما کانا لابن ابی قحافہ، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ نبیوں کا سردار پیچھے کھڑا ہو اور ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا ہو۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حالت نماز میں جو ہے وہ ادب کا وہ پیمانہ جو ہے قیامت تک کے لیے بنا دیا کہ حالت نماز میں بھی جو ہے رسول اللہ کا ادب ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی،
اور نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی۔ اور کہتے ہیں نا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بھی بدلتا ہے ادھر ریاض جس طرف وہ منہ موڑ دیتے ہیں، لیکن وہ کعبہ جس رسول کے منہ پھیرنے پہ جو ہے بدل جاتا ہے، اس رسول کے ادب و احترام کا صحابہ کرام یہ اہتمام کرتے ہیں کہ حالت نماز میں بھی جو اس کو پہلے درجے پہ رکھتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی اور مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ لیکن یہ تو صحابہ کرام کا جو ہے ادب رسول ہے کہ حالت نماز میں بھی جو ہے اہتمام کرتے ہیں۔ بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بولے بھی نہیں تھے، اونچی آواز سے بولے بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو ہمارے ایمان کے لیے اسی طرح لازم قرار دیا ہے جس طرح جو ہے آپ کے دور اقدس میں جو ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت بیماری میں تھے، زندگی کے آخری ایام میں بخار کی حالت میں تھے، اور اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر جاری کیا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر 3 دن نمازیں پڑھاتے رہے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، دیکھو میرے غلام میرے صدیق کے پیچھے کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور حالت نماز میں جو ہے مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ جماعت کی حالت میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور مسجد میں داخل ہوئے تو ہمیں ایسے لگا جیسے اللہ کا قرآن کھل گیا ہے، ایسے لگا جیسے اللہ کا قرآن کھل گیا ہے۔ لیکن اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمال تھا، اس کو صحابہ کرام نے قرآن سے تشبیہ دی ہے کہ یہ سارا قرآن اگر الگ الگ کر کے پڑھا جائے تو یہ کائنات کا جو ہے وہ سارا نظام بنتا ہے، اور اگر اس کو سمیٹ دیا جائے تو یہ حسن مصطفیٰ بنتا ہے، حسن مصطفیٰ بنتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، سب صحابہ حضور کے نور اور جھلک سے متاثر ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ قرآن کھل گیا ہے، اور وہ حضور کے دیدار میں جو ہے مستغرق ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے، بلکہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ثابت کر کے بتا دیا کہ بندہ مومن کی نماز مکمل ہی تب ہوتی ہے جب وہ عشق رسول اور محبت رسول کی تسبیح میں پڑھی جائے۔ حضرت شیخ عبدالحق مقدسی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں نے تعارف آپ کو کروایا تھا جمعے کے خطبے میں کہ آپ جو ہے محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں، لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، اور اپنا جو ہے ان کی کتاب ہے بڑی مشہور و معروف مدارج النبوہ۔ مدارج النبوہ میں آپ لکھتے ہیں کہ جب تم حالت نماز میں ہوتے ہو، اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہو، اور جب تم یہ کہتے ہو نا السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جب تم جملہ بولتے ہو اس یقین سے بولا کرو کہ اللہ کا نبی تمہارا سلام سن بھی رہا ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جب تم مجھ پہ سلام بھیجتے ہو، یعنی ایک ہے درود کا پڑھنا اور ایک ہے سلام کا بھیجنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم امتی علیہ، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، ارد اللہ روحی فارد علیہ السلام، اللہ نے میری روح کو لوٹا دیا ہے اور میری روح اس کے سلام کا جواب دیتی ہے۔ تو آج بھی ادب و احترام ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا سرکار صلی اسلام کے دور اقدس میں تھا، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا بندہ کیوں نہ ہو، کسی بھی
جو ہے جماعت اور تنظیم سے تعلق کیوں نہ رکھنے والا ہو، تعظیم رسول، ادب رسول پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور یہ ہر جو ہے وقت بفکر اس کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتا ہے اور الحمدللہ کرتا بھی ہے۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، خاص طور پر جب یہ حضور کے میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، جلوس وغیرہ ہوتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہر مقام پر، ہر درجے پر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا ادب و احترام رکھنا ضروری ہے۔ جہاں پر ادب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بابرکت گھڑیوں میں جو آقا کریم کے میلاد کی اور حضور کے ولادت کی گھڑیاں ہیں، یقیناً یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر یہ لمحہ نہ آتا کہ جس میں آمنہ کا لال دنیا میں تشریف لایا، پھر یہ کائنات بھی نہ ہوتی، یہ وقت بھی نہ ہوتا اور ہم بھی نہ ہوتے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کے اقوال کا، آپ کی سنتوں کا ہمیں ہر درجہ میں تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔